نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما ربي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قنوت نازلہ اجتماعی مصیبت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا طریقہ تھا اور بہت اہتمام تھا. یعنی کہ مسلمان اس وقت جن حالات سے دو چار ہیں، پورے عالم میں مصیبت کی اندیشہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دی ہے. آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ عالمین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا فیصلہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر کوئی عام اور عالمگیر مصیبت نازل ہو تو مثلاً غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے حملہ اور تشدد ہونے لگے اور دنیا کے سر پر خوفناک جنگ چھا جائے تو دیگر بلاؤں اور بربادیوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی مصیبت کے لیے دفع کے لیے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے، پڑھا کریں، اور جب تک وہ مصیبت دفع نہ ہو جائے یہ عمل برابر جاری رکھنا چاہیے. بلکہ جب کوئی عام مصیبت پیش آئے تو مصیبت کے زمانے تک قنوت نازلہ پڑھنا جائز ہے. لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت کے وقت اس سنت پر عمل کرنا چاہیے اور قنوت نازلہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی کثرت، ظلم و زیادتی اور فسق و فجور اور قسم کے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے. جیسا کہ آج کے ماحول میں ہم سو پریشان ہیں جو ظالم حکمران سے بچنے کے لیے، تو اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے اس دعا کا خاص طور اہتمام کرنا چاہیے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی اور اس کے بعد پھر چھوڑ دی، یعنی کہ جب مصیبت ختم ہوئی تو چھوڑ دی. اور دوسری جگہ بتایا ہے کہ اس کو ہر روز اور ہر نماز میں بھی پڑھنا چاہیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی ہے رکوع کے بعد؟ فرمایا کہ رکوع کے بعد پڑھی ہے. یعنی کہ فرض نماز میں 2 رکعت نماز ہونے کے بعد جب رکوع ہوتا ہے، جب سجدے میں جانے سے پہلے یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، جو ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے تو ہر مسلمان کو یہ پڑھنا ضروری ہے. قنوت کے 3 معنی ہیں. ایک وہ جو وتر میں پڑھی جاتی ہے، دوسرے قنوت نازلہ ہے یعنی وہ قنوت جو دشمن کی طرف سے آنے والی افتاد کے وقت میں پڑھی جاتی ہے. یہ قنوت اجتماعی جب مسلمانوں کو دشمن کی طرف سے کسی آفت کا سامنا ہو تو انہیں قنوت نازلہ ضرور پڑھنا چاہیے. جیسا کہ ہم آج پریشان ہیں، ظالم حکمران سے بچنے کے لیے، دشمن حکمران سے بچنے کے لیے ضرور ہمیں اس دعا کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے. وتر میں اور عشاء کی نماز، فجر کی نماز میں. وتر میں جب دعائے قنوت جب پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، تو اس جگہ جو قنوت نازلہ بھی پڑھنا چاہیے جو بعد میں بتائی جا رہی ہے. اس کی انشاءاللہ اس کی تلاوت بھی ہوگی. اور اللہ کا اور قول یہ بھی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ کا ہے کہ یہ قنوت صرف نماز فجر کی دوسری رکعت کے قیام میں پڑھی جائے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ تمام جہری نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تیسری قنوت نازلہ ہمیشہ دعا رات میں یعنی ہمیشہ پڑھا جانے والی قنوت، اس کے صرف امام مالک اور امام شافعی قائل ہیں. یعنی کہ یہ قنوت صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اقامے میں پڑھی جاتی ہے اور پھر وتر کے دعا میں پڑھی جاتی ہے. بلکہ درست یہ ہے کہ قنوت نازلہ جنگ کے وقت مخصوص نہیں، بلکہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، فتنے میں مبتلا ہے، تو اسے ضرور پڑھنا چاہیے. جب طاعون یا ہیضے وغیرہ کی وبا پھیل جائے جس سے لوگ مضطرب و پریشان ہو تو قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کر دے. تو اس دعا کا ہر عورت اور مرد دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ مسجدوں میں امام ہی پڑھیں بلکہ مقتدیوں کو بھی پڑھنا ہے، اور گھر میں جب عورتیں نمازیں پڑھتی ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے تاکہ ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے جو بہترین دعا ہے، اس میں انسان کی ہدایت کے لیے بھی دعا بتائی گئی ہے، عافیت کے لیے بھی بتائی گئی ہے، اور اس میں تمام پریشان کو ٹالنے والی بھی دعا بتائی گئی ہے جو آج کل ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے. تمام مسلمانوں بہنوں بھائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت